أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے درس میں تلخیص و صفت صلاۃ النبی میں سورۃ الفاتحہ کے کچھ احکام اور مسائل ہمارے سامنے آئے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایک خاص مسئلہ ہے جس سے بچنا چاہیے، وہ یہ ہے لحن کہتے ہیں آدمی قرات میں گڑبڑی کرے، اور گڑبڑی کس طرح سے؟ لحن جلی، خاص طور پر ایسی قرات کہ جس میں اعراب یا حروف بدل گئے جس سے معنی بدل جاتا ہے، خاص طور پر لحن سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اتنا فرض ہے مسلمان پہ، طرز اچھی ہو کہ نہ ہو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن الفاظ صحیح ہوں اور اعراب اس کا صحیح ہو، ورنہ اس کا معنی بدل جائے گا تو انسان گنہگار ہوگا۔ اگر وہ کوتاہی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی اس کی، لہٰذا اس میں لحن جلی کا خاص طور پر خیال کرے کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ آگے جو مسئلہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ مقتدیوں کے سورہ فاتحہ کا ہے کہ کیا مقتدیوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے درس میں بات آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ البتہ یہ مشہور مسئلہ ہے، خاص طور پر ملک ہندوستان میں اور جہاں پر بھی ہمارے ساتھ احناف ہیں، یہ مشہور مسئلہ ہے ہمارے ان کے درمیان کہ اگر امام زور سے قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اہل حدیثوں کو جن مسائل سے پہچانا جاتا ہے ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے امام زور سے قرآن پڑھے یا آہستہ پڑھے، پیچھے ہر صورت میں مقتدی کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے بہت سارے دلائل میں مشہور دلیل وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ البتہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو قرآن کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں آدمی کو خاموش ہو جانا چاہیے، اس کا مطلب کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، اور غور سے اسے سننا چاہیے۔ یہ مشہور دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جو امام زور سے پڑھ رہا ہو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت تو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں اس آیت کا جواب یہ ہے، یقیناً یہ آیت قرآن مجید کی ہے اور اس پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آیت کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی نے ایک خاص موقع پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو دلیلیں ہوں تو دونوں دلیلوں کو ایک ساتھ لینا فرض ہوتا ہے۔ آپ ایک دلیل کو لے کر ایک دلیل نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ قرآن مجید کی یہ آیت تو لے لی کہ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن وہ احادیث جن میں کہا گیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، ان احادیث پہ کیسے عمل ہوگا؟ ایک حصہ چھوٹ جائے گا، ایک حصہ ہم کو ملے گا، جبکہ صحیح سنت کا طریقہ یہ پوری باتوں کو ایک ساتھ آپ لیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے مسجد سے نکل کر کے فلاں کمرے میں داخل ہو جائیں، اور پھر میں آخر میں کہتا ہوں سوائے 5 افراد کی، میں نے پوری مسجد کو کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، اور آخر میں نے کہا سوائے 5 افراد کی۔ تو وہ جو 5 افراد ہیں وہ کہیں نہیں انہوں نے بول دیا پوری مسجد کے لوگ چلے جائیں تو ہمیں بھی باہر جا کر کے اس کمرے میں چلے جانا ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ یقیناً یہ کہا گیا کہ ساری مسجد کے لوگ فلاں کمرے میں چلے جائیں، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ سوائے 5 لوگوں کے، تو ان 5 لوگوں کو چاہیے کہ آخر کی بات کو نہ چھوڑیں۔ جب آپ پہلی بات کا احترام کر رہے ہیں تو دوسری بات کیوں ہم چھوڑ رہے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر رسول نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خاموش ہی رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ رسول نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ کہتے دونوں دلائل میں جمع کرنے کی شکل کہ دونوں حدیثوں کا احترام ہو۔ اسی لیے شاید یاد ہوگا وہ لوگ جو مستقل دروس میں بیٹھتے ہیں، جب کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا مسئلہ آیا تھا وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا کہ دونوں طرح کی روایتیں،
بیٹھ کر پانی پینے کی روایت بھی ہے اور رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے. تو ہم یہ کہ نہیں بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کر کے ہرگز نہیں پینا چاہیے، کسی صورت جائز نہیں، کسی شکل میں جائز نہیں. تو پھر ان حدیثوں کا کیا ہوگا کہ رسول نے کھڑے ہو کے پیا ہے؟ تو کیا رسول نے غلط کام کیا ہے؟ ہم کہتے دونوں حدیثوں کو آپ لیجئے، عام طور پر آپ بیٹھ کر کے پیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر کوئی حاجت ہے، جیسے حج کے موقع پہ بہت زیادہ بھیڑ تھی، آپ کا بیٹھنا ممکن نہیں تھا، آپ نے کھڑے ہو کے پیا ہے. دونوں حدیثوں پہ عمل ہو. اس طرح قرآن کی اس آیت پہ بھی اور وہ احادیث جن میں اس بات کا حکم دیا گیا اس پر بھی عمل ہو. دیکھیے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من صلی صلاۃ، وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، فہی خداج، اس کی وہ نماز ناقص ہے. 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس کی نماز ناقص ہے. خداج کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. عربی زبان میں خداج کہتے ہیں وہ اونٹنی کا بچہ جو وقت سے پہلے ہی پیدا ہو گیا، یا ایسے اونٹنی کا بچہ جو پوری طرح ابھی بنا نہیں ہے، اس کے دونوں پیر نہیں بنے ہیں، کان آنکھ نہیں بنی ہے اور اس کی ولادت ہو گئی، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے خداج. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آدمی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں، اس کی نماز بھی خداج کی طرح، اونٹنی کا وہ بچہ جو وقت سے پہلے ہی ہو گیا، اس کے پیر نہیں بنے ہیں ابھی، کیا وہ زندہ رہے گا؟ کیا اس کے اوپر سواری کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی اس سے فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا وہ نماز جو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے وہ خداج ہے، یعنی وہ نماز درست نہیں ہوئی ہے. تو ایک شخص نے ابو ہریرہ سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا انا نکون وراء الامام، ابو ہریرہ ایک مسئلے کا جواب دیجئے، ہم امام کے پیچھے ہوتے، امام بھی پڑھ رہا ہے ہمیں بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہم کیسے پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم اپنے نفس میں اسے پڑھ لو. یہ صحابی رسول کہہ رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اپنے نفس میں اسے پڑھ لو. جو زیادہ جانتے ہیں احادیث اور قرآنی آیات کو وہ کہتے ہیں اپنے نفس میں پڑھ لو. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے جو صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے. اسی طرح جزء القراء خلف الامام میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے چاہے امام زور سے قرات کر رہا ہو یا خاموش، ہر مومن کو مسلمان کو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. ایک مستقل کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ کسی نے، یزید بن شریک کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ میں امام کے پیچھے پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھو. کہا ان قرأت، اگر تم پڑھتے ہو، کہا کہ ہاں اگرچہ کہ امام پڑھے تب بھی تم نماز میں سورہ فاتحہ، مقصود یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی. لہٰذا احادیث کو جمع کرتے ہوئے آپ خاموش رہیں، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھیں، غور سے سنیں، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی مسلمان آتا ہے، امام زور سے قرات کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسلک کا آدمی ہو، وہ جب آتے ہیں امام زور سے قرات کر رہے ہو تب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر رکعت باندھتے. اب آپ کہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ کو خاموش ہونا ہے، پھر اللہ اکبر بھی کیوں کہا؟ اللہ اکبر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اب قرآن پڑھا جا رہا تو ہمیں تو خاموش ہو جانا چاہیے. تب اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، اللہ اکبر کہے بغیر آپ نماز میں نہیں آ سکتے، اگرچہ کہ امام زور سے پڑھ رہا، اللہ اکبر تو بولنا ہی پڑے گا. ایسے ہی جیسے اللہ اکبر بول رہے ہیں آپ، اگرچہ کہ امام زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی ہم کو پڑھنا ہے. اور آخری حدیث جس پر اپنی گفتگو کو میں مکمل کرتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کے بعد کہا لعلکم تقرؤون خلف الامام، شاید تم لوگ امام کے پیچھے بھی قرآن پڑھتے ہو جبکہ میں تلاوت کر رہا ہوں. صحابہ نے کہا انا لنفعل ذلک، پہلے کی بات ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کے پیچھے قرآن پڑھ، رسول بھی قرآن پڑھتے تھے، صحابہ بھی پیچھے قرآن پڑھتے تھے. تو آپ نے اس سے منع کر دیا، آپ نے کہا فلا تفعلوا، میں جب قرآن پڑھوں تو تم مت پڑھو، الا ان یقرأ احدکم بام الکتاب، ہاں سورہ فاتحہ کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیچھے قرآن مت پڑھو، سوائے سورہ فاتحہ کے تم اسے پڑھ سکتے ہو. یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. اس کے کچھ مزید احکام اگلے درس میں آئیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان امور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.